وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنی تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلات کے بعد جو موضوع مجھے اس محفل میں خطاب کے لیے دیا گیا تھا، آپ نے سن لیا کہ اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی کیا اہمیت ہے، کیا اس تعلق سے قرآن و سنت کے اندر ہم کو رہنمائی ملتی ہے، کتنا ضروری ہے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینا اور ان کی تربیت کی فکر کرنا. اس مناسبت سے بعض اہم باتیں بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو اور سننے سنانے کو قبول فرمائیں، اور جو باتیں کہی جائیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق دے. دیکھیے، اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ ہے؟ کسی کو شک اور شبہ نہیں ہو سکتا ہے. جب کسی انسان کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد میں فطری خواہش ہوتی ہے ہر جوڑے کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے، اور انسان اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے. بعض مرتبہ اس میں کچھ تاخیر ہو جائے تو ڈاکٹروں کے چکر بھی لگاتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان کا عقیدہ خراب ہو، کچھ ذرا اللہ کے اوپر پورا یقین نہ ہو تو انسان دیگر فضول کاموں میں بھی پڑ جاتا ہے. یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ اولاد کا دینا، نہ دینا، جلدی دینا، تاخیر کے ساتھ دینا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ اولاد دے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد سے نہ نوازے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو صرف لڑکیاں دے دیں، یہ اللہ کی حکمت ہے. آپ کی مناسب یہی تھا کہ آپ کو لڑکیاں دی جاتی. اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکوں سے نواز دے تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اور آپ کے لیے یہی لائق اور مناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف لڑکے دے دیتا. دونوں دیے تو بھی اللہ کا شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، شدید خواہش کے باوجود بھی آپ بے اولاد رہیں، آپ کے لیے یہی مناسب ہے. اللہ کی حکمت اور مصلحت اسی میں ہے کہ آپ کو اولاد نہیں ہو، اسی میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. کیا دلیل ہے اس چیز کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ شورى میں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. آسمان و زمین کی بادشاہت، آسمان و زمین کی سلطنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے تخلیق کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. انہ علیم قدیر، وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے. آپ کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، بیٹا نہیں دیا یا بیٹی نہیں دیا یا سرے سے اولاد ہی نہیں دیا،
اللہ نہیں دے سکتا اس لیے نہیں دیا، ایسا ہے بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے عطا کر دے۔ تو آپ کو کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ کو اولاد ہو، آپ کا بے اولاد رہنا ہی مقدر ہے اور اسی میں آپ کے لیے خیر ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو اولاد سے نہیں نوازا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لڑکے بھی نعمت ہے، لڑکیاں بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دے انسان کو اس کے اوپر راضی ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، لیکن دعا مانگنے کے بعد میں اگر دعا کی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ ذکر کیے قرآن کریم میں، تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو گے، گناہوں سے معافی مانگو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ آسمان سے نفع بخش بارش برسائیں گے، موسلا دھار بارش برسائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہاں بھی رحمت کے سیاق میں، نعمت کے سیاق میں اولاد کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اولاد کا ملنا۔ جب ایک انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ جب نکاح ہو جاتا ہے انسان کا اور شادی کو چند سال گزر گئے، بعض مرتبہ انسان کو ایک طلب ہوتی ہے کہ بھئی اولاد ہونا چاہیے، تو بہت سارے لوگ فضول غیر شرعی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں کا کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ تو اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد ملتی ہے۔ تو یہاں بھی نعمت کے سیاق میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات اللہ نے ذکر کیے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کا اصل پورا یعنی فوکس جو ہوتا تھا وہ کس طرف ہوتا تھا؟ آخرت کی طرف۔ کسی نبی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ دنیا داری کی طرف ان کی نگاہ ہو، دنیا ان کی مطلوب ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو قرآن میں ملے گا، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ملے گا، بوڑھے ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ سے اولاد برابر مانگتے رہے، اور دونوں نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کب عطا فرمائی؟ بالکل بڑھاپے میں جا کر، جبکہ ان کی بیویاں بھی بانجھ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی اور بڑھاپے میں جا کے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو اولاد نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں پر فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ آزمائش جو ہوتی ہے بعض مرتبہ انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس میں ناکام بھی ہو جاتا ہے، اور بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو تم ان سے اپنا بچاؤ اختیار کرو، تم ان سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اولاد دیندار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابند ہے اور دین اور شریعت کے اوپر عمل کرنے والی ہے، تو یہ اولاد کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر جو ہے اولاد بے دینی کی طرف جا رہی ہے تو یہ فتنہ ہے، اور اگر بے دین ہو جائے، اللہ کے دین سے ہٹ جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں پھر یہ اولاد دشمن ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے ایک بچے کی روح قبض کی، اور اس کے بعد جب خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کی وضاحت کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ یہ جو بچہ تھا جسے اللہ نے موت دے دی حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں، تو اس کا معاملہ کیا تھا؟ اس کے والدین مومن تھے، تو یہ خوف تھا کہ یہ آگے بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کے ذریعے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی،
اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا بچہ دینے کا ارادہ کیا جو بہت زیادہ پاکیزہ ہوگا اور بہت زیادہ جو ہے ماں باپ کے ساتھ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہوگا۔ بعض مرتبہ اولاد کی وفات ہو جاتی ہے، انسان کو بڑا غصہ آتا ہے، بعض مرتبہ لوگ کچھ بھی الٹا سیدھا ایسی موقع کے اوپر بول دیتے ہیں۔ اولاد کی روح اللہ تعالیٰ اگر قبض کر لے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگی۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے ثواب کی امید رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو اولاد نعمت بھی ہے، اولاد زحمت بھی ہے۔ اولاد اگر دین پر ہے تو ایسی صورت میں اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہے۔ دنیا کے سارے رنگ ہوتے ہیں اولاد کے نیک ہونے کی بنیاد پر، اور اگر اولاد بے دین ہو جائے، نافرمان ہو جائے، اللہ کو بھلا کر زندگی گزارنے والی اولاد ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی زحمت نہیں، کوئی عذاب نہیں، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی نہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، کسی انسان کے بچے نافرمان ہو، ان ماں باپ سے پوچھیں ان کی کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے جو حکم دیا ہے، بہت بنیادی حکم سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کی فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنے اہل خانہ کی فکر کرو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس بات سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے بچاؤ۔ کیسی آگ ہوگی وہ؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، پتھروں کو بھی وہ آگ جلا دے گی، ایسی خطرناک وہ آگ ہوگی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور جہنم کی اس آگ میں جلنے کی ایک تکلیف تو بذات خود ہوتی ہے، اور اس آگ میں جلنے کی تکلیف کیا ہوگی؟ جو آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے والے فرشتے وہاں پہ متعین کر رکھے ہیں، اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ ایسے خطرناک فرشتے کہ جو بہت سخت دل اور بہت مضبوط، جن کے دل میں اللہ نے رحم نام کی کوئی چیز نہیں رکھی، اور بہت مضبوط، ان سے چھوٹ کر کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا۔ اور ان کی صفت کیا ہوگی؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جو حکم ان کو دیا جائے گا بالکل اس کو بجا لائیں گے۔ جہنم کے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جہنم کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی جہنمیوں کو عذاب دینا، تکلیف پہنچانا، زیادہ سے زیادہ ان کو اذیت دینا، یہ ان کی ڈیوٹی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جہنم کے فرشتے پوری مستعدی کے ساتھ میں پورا کریں گے۔ آج میرا اور آپ کا بچہ بیمار ہو جائے اور بخار ہو جائے تیز، ماں باپ کو چین نہیں ملتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہاں سے فائدہ نہیں ہوا، دوسرا ڈاکٹر بدلیں گے، اونچے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کہیں سے قرض ادھار لے کر اس کا علاج کروائیں گے، لیکن ماں باپ کو جب تک چین نہیں ملتا ہے، جب تک بچے کا بخار نہیں اتر جاتا، بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشانی میں ہے۔ بچہ بخار کی اذیت کم محسوس کرتا ہے، اس بخار کی اذیت ماں باپ زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بدماش اور کوئی غلط قسم کا انسان آپ کے بچے کو اٹھا لے، اللہ نہ کرے، اور وہ آپ سے یہ کہے کہ اتنا اتنا پیسہ آپ کو دینا ہے ورنہ ہم آپ کے بچے کو زندہ جلا دیں گے آگ میں، ماں باپ خود بک جائیں گے، لیکن وہ پیسہ جمع کر کے اپنے بچے کو اس کے پاس سے چھڑائیں گے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے اہل خانہ ہیں، جن کو ہم اپنے گلے سے لگا کے رکھتے ہیں، جن کو ہم چومتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کے اچھے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم جہنم کی آگ سے ان کو بچا رہے کہ نہیں بچا رہے؟
غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے اہل خان، ہم خود پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بعض مرتبہ یہ ترتیب کا خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ہم تو جیسا ہو گیا، ہماری زندگی گزر گئی، ماں باپ بے نمازی، ماں باپ دن رات فلمیں دیکھنے والے، ماں باپ سگریٹ پینے والے، ماں باپ بعض مرتبہ نشہ کرنے والے، بیٹے کو بولتے تم بالکل سیدھا رہنا، ہاں تم نے ایسا نہیں کرنا۔ بچے کو آپ بولے جاؤ نماز کے لیے اور باپ خود نماز کے لیے نہ جائے تو بچے کا ریئیکشن کیا رہتا؟ تم کیوں نہیں گئے؟ بعض مرتبہ اس کے بعد میں وہ سننے سے انکار کر دیتا، بعض مرتبہ منہ پر بھی بول دیتا ہے۔ ماں باپ اگر خود گٹکا، تمباکو، سگریٹ کا استعمال کریں اور باپ بیٹے کو بولے تو نے نہیں کھانا، وہ شروع میں جب تک ڈرے گا اس کے بعد میں کیا بولے گا؟ آپ بھی تو کھاتے نا، پھر اس کے بعد میں نے کھایا تو کیا غلط کیا؟ اولاد یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں، اولاد یہ دیکھتی ہے کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں۔ اولاد ساری چیزیں کہاں سے سیکھتی ہے؟ وہ دن رات اپنے ماں باپ کو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، دن کے اندر رات کے اندر کیا ان کی باتیں ہیں، کیا ان کا مزاج ہے، کس انداز کی گفتگو ہے۔ ایسا تو نہیں کہ باپ بات کرتے کرتے بار بار گالی دیتا ہے، بچہ بھی گالی دینے لگتا، کیوں؟ باپ کو دیکھ کر اس نے گالی دینا سیکھا، بعض مرتبہ باپ کو دیکھ کر جھوٹ بولنا سیکھا، بعض مرتبہ ماں کو دیکھ کر بے حیائی سیکھی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس آیت کریمہ کی شرح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم، تم خود بھی سیکھو خیر کو، قرآن حدیث کو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ اور ان کو ادب سکھلاؤ۔ تو انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ خود سیکھنا پڑے گا اسلام کیا ہے، خود عمل کرنا پڑے گا، اور خود عمل کرنے کے بعد میں کیا ہوگا؟ جب وہ اپنے بچوں کو بتائے گا، بچے اسلام کے اوپر عمل کریں گے، خیر کے اوپر عمل کریں گے، قرآن حدیث کے اوپر عمل کریں گے، تو اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں ان کی زندگی میں خیر آئے گی اور جہنم میں جانے سے وہ بچیں گے۔ دیکھیں ماں باپ کی نیکی کا اثر بچے کے اوپر کیا پڑتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کی موت ہو جائے اور آپ کے بچوں کو آپ کے مرنے کے بعد میں بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیک بننا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ وہ گئے ایک بستی میں اور وہاں کے لوگوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، ایک دیوار گر رہی تھی، ٹیڑھی ہو رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے، انہوں نے تو ہم کو کھانا بھی نہیں کھلایا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ یہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے اور جو 2 یتیم بچوں کا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا؟ یہ بچے جوان ہو، اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اس کے بعد میں اس خزانے کو لے کر استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اگر آپ مر بھی جائیں، آپ ختم ہو جائیں، اور اگر آپ نیک تھے اور اس کیفیت کے اوپر آپ نے اپنے گھرانے کو چلایا، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ کے بعد میں آپ کے بچوں کی زندگی کیسے ہونا چاہیے؟ آپ اگر نیک ہیں، اللہ تعالیٰ آگے سارے معاملات کو سنبھال لے گا، وہ نیک اور صالح لوگوں کا متولی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آخرت کے دنیا کے معاملات کیسے سنورتے ہیں؟ ماں باپ کی نیکی کی بنیاد پر۔ اور بچے کے اندر جو خیر آتی ہے وہ کس وجہ سے؟ ماں باپ کی خیر کی بنیاد پر بچے میں خیر آتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو قربان کرو۔ وہ آئے سفر کر کے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کے اوپر فیصلے تھوپنے نہیں چاہیے. جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو اس کے بعد میں ان سے مشورے کے طور پر بات کرنا چاہیے. بیٹا ہم کو یہ کام کرنا ہے, اب یہ بتاؤ کہ کیسا کرنا چاہیے, تم کیا ذمہ داری لوگے اور ہم نے کیا ذمہ داری لینا. مشورے کے انداز میں آپ بات کریں, یہ چیز آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ جو اسماعیل علیہ السلام کا رویہ ہے کہ ابا جان آپ کریے, میری جان لینے کا حکم اللہ نے دیا, لے لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. یہ صفت اسماعیل علیہ السلام کے اندر کیسے آئی؟ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے جا کے مکہ کی وادی میں چھوڑ دیجیے, جو بالکل بے آباد جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کوئی دعا نہیں کرتے, کوئی الگ سے اللہ سے یہ نہیں مانگتے کہ اللہ آپ کا پچھلا حکم کینسل کر دیجیے, میں نہیں رہ سکتا, میں صبر نہیں کر سکتا. اٹھنے کے اوپر بٹھاتے ہیں, لے جاتے ہیں اور اس بالکل ویران اور سنسان وادی میں چھوڑ دیتے ہیں. بیوی پیچھے آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ, ہم کو یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں, کس کے بھروسے چھوڑ رہے ہیں. پھر پوچھتی ہے اللہ ہمارا کا بہذا, اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا, کہا جائیے, اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا صبر. اسماعیل علیہ السلام کے جیسے فرما بردار بنے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا, ہم کو ماں باپ کو ایسا نیک بننا پڑے گا, وہ نیکی کا اثر ہمارے بچوں کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہ جو ہے کہ خیر اپنے بچوں کو سکھائیں. سلف کے واقعات اگر آپ دیکھیں گے, جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں تاریخ میں, بہت سارے ائمہ کی زندگیاں آپ دیکھیں اٹھا کے, امام بخاری کی والدہ, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ, ربیعۃ الرائے کی والدہ. اب وہ واقعات سارے کے سارے سنانا اس وقت میں ممکن نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو بچے نیک ہوئے, بڑے امام بنے اور دنیا کے اندر انہوں نے بہت علم دین کا جھنڈا لہرایا, اس میں بنیادی وجہ ان کی ماں تھی. آج ہمارے دور میں جو نوجوان ہیں, نکاح کے تعلق سے ہمارا معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ لڑکا بہت اچھا کمانے والا ہونا چاہیے, بہت سارے پیسے کمائیں. اور لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ لڑکی بہت خوبصورت ہونا چاہیے. بہت سی مرتبہ ماں باپ عشق اور محبت کی شادیاں کرتے ہیں, اس کے بعد میں نیک اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ بنیاد پر قائم ہوتے ہیں نا, وہاں پر جو ہے نیک اولاد جنم لیتی ہے. چلیے آپ ماں باپ بن گئے, اللہ نے آپ کو اولاد سے نواز دیا, اب آپ کو خیر سکھانا ہے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. کیا ہے خیر؟ دنیاوی تعلیم. ٹھیک ہے, دنیاوی تعلیم دنیاوی اعتبار سے ضروری ہے, لیکن آپ بچے کو اللہ کی توحید سکھائیں. جب بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے. کہاں ہے؟ آسمان پر ہے, اپنے عرش پر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہمارا دین کیا ہے اور ہم کون ہیں دینی اعتبار سے. تھوڑی 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 بنیادی چیزیں آپ ان کو سکھائیں. جب اس کے بعد میں بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے, اب تعلیم کے لیے اس کو آپ مکتب میں داخل کریں گے. ایک بڑی غلطی جو عام طور سے لوگوں سے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ بچے کی تعلیم و تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مسجد کے مولانا صاحب کی. ٹھیک ہے, آپ مکتب میں بھیجتے ہیں, پابندی کے ساتھ بھیجتے ہیں, باقاعدہ فیس بھی ادا کرتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں بچہ مسجد کے اندر مکتب میں کتنے گھنٹے کے لیے جاتا ہے اور آپ کے پاس میں کتنے گھنٹے کے لیے رہتا ہے؟ جو جذبات آپ کے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں, ٹھیک ہے, ایک عالم دین ہے, حافظ قرآن ہے, مسجد کے اندر پڑھانے والے قاری صاحب ہیں, وہ بہت شفقت سے رحمت سے آپ کے بچے کو پڑھائیں گے, دعائیں سکھائیں گے, نماز سکھائیں گے. لیکن جب بچہ وہاں سے پڑھ کے آئے گا, اب اس کے بعد وہ زیادہ وقت کہاں گزار رہا ہے؟ آپ کے گھر میں گزار رہا ہے. تو بچے کو نماز کے وقت میں اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے, نماز کے لیے اس کو مسجد میں بھیجنا یا گھر میں اس کو نماز پڑھانا, یہ کس کی ذمہ داری؟ مسجد کے قاری صاحب کی, مولوی صاحب کی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچے کو توحید سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچے کو شرک سے بچانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچے کو نماز پڑھنا سکھانا
اور نماز اس کو عملی طور پہ پڑھوانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے اب نماز پڑھنے کا حکم کرو اس کو۔ پہلے تو ایک ترغیب تھی، بیٹا پڑھ لو، سب پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھو، آپ بھی جو ہے نماز شروع کرو۔ لیکن 7 سال کا بچہ ہو گیا، اب اسٹک جو ہے اس کو ماں باپ حکم دیں گے، تم نے نماز پڑھی کیوں نہیں پڑھی، چلو کھڑے رہو نماز پڑھو۔ اور 10 سال کی عمر کا بچہ ہو گیا اور اس کے بعد میں نماز پڑھتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ مار کے اس کو نماز پڑھائیں۔ تو 7 سال کی عمر میں جب نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے تو 7 سال کے عمر کے اندر نماز آ جانی چاہیے نا، جبھی تو بچہ نماز پڑھے گا۔ اس کو طہارت کے مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سے ماں باپ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ بچے کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں۔ اب بچہ پیشاب کا تقاضا اس کو ہوا، وہ کہیں پر بھی کھڑا ہوا، سارے لوگوں کے سامنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کیا، آدھا پیشاب نیچے کیا، آدھا پیشاب اپنے کپڑوں میں کیا، اور اس کے بعد میں وہی ہاتھوں کے ساتھ میں انہی کپڑوں کے ساتھ وہ گھر میں بھی گھوم رہا ہے، وہ مسجد کے اندر بھی آ رہا ہے، مسجد کی چٹائیوں پر بھی لوٹ پوٹ کر رہا ہے۔ کون گناہ گار ہے؟ اس کے ماں باپ گناہ گار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ٹھیک ہے آپ مدد لے سکتے ہیں مسجد کے عالم سے، مسجد کے حافظ صاحب سے، لیکن یہ ذمہ داری آپ کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کو بنیادی چیزیں سکھائیں۔ ایمان کی بنیادیں کیا ہیں، اللہ کون ہے، فرشتے کون ہیں، آسمانی کتابیں کون سی ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کون ہیں، اسلام کی 5 بنیادیں کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، آپ کی بیویوں کا نام کیا ہے، یہ سب سکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، آج سے 17-18 سال پہلے کی، ہم لوگ ایک مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بڑے عالم وہاں پر کسی پروگرام میں شرکت کے لیے آئے، انہوں نے ایک بڑے کالج کا نام لیا، کہا میں وہاں پر گیا اور بڑی عمر کے لڑکوں کو بلا کے میں نے پوچھا یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ کالج کے بڑی عمر کے نوجوان بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتا سکے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ہم کو اچنبھا ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا، مسلمان بچہ ہے، اپنے نبی کا نام اس کو معلوم نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک زمانے کے بعد میں جب ایسی ایک جگہ سابقہ پڑا، وہاں جانا ہوا اور ایسے ہی نوجوانوں سے خطاب ہوا، اور جب ہم نے پوچھا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، جتنے نوجوان تھے ان میں سے ایک کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ ماں باپ کی ساری فکر کیا ہے؟ اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، وہ اسکول ہندوؤں کا ہو، مسلمانوں کا ہو، سکھوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، آگے جا کے بچے کی ترقی کے دروازے کھلیں گے۔ ٹھیک ہے اگر بچے کو ایڈمیشن کے بعد میں اسکول میں انٹر ہونے کے بعد میں پہلے پوجا کرنی پڑے، کوئی مسئلہ نہیں، بچہ پڑھنا چاہیے ایک دم اونچے اسکول میں۔ بچے کو فلاں کالج میں داخلہ کرانا ہے، بھلے ہی اس کے بعد میں اس کا دین خراب ہو جائے، اس کے بعد میں اس کا عقیدہ ختم ہو جائے، وہ مرتد ہو جائے، ہم کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، دنیاوی اعتبار سے تعلیم اس کی اچھی ہونی چاہیے۔ پہلے آپ بنیادی طور پر اس کا بیس مضبوط کریں۔ بچپن میں جب بچے کا ذہن کوڑا کاغذ ہوتا ہے اس کو سکھائیں اپنے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں۔ بچوں کے دلوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت نافذ، اس کے پیوست کریں، ان کو پلائیں اللہ کے نبی کے صحابہ کی محبت، اس کے بعد میں وہ بچہ جا کے دیکھیے کیسا انسان نکلتا ہے۔ جو بھی اچھائی یا برائی کا بیج پڑتا ہے وہ کب پڑتا ہے؟ بچپن کے اندر، اس کے بعد میں جو ہے وہ بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں انشاءاللہ اپنی بات مختصر کروں گا، تربیت ہمیشہ محبت سے ہوتی ہے، تعلیم ہو یا تربیت ہو۔ مار پیٹ کر، بچے کو ذلیل کر کے، اس کی عزت نفس کو کچل کر آپ کبھی بچے کو کوئی چیز سکھا سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں، نہ اس کے دل میں دین کی اور ایمان کی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کا جائزہ لیں، قرآن کریم کے اسلوب کا، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں،
جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی, اپنے فرزند کو کی تھی. اللہ نے نقل کی سورہ لقمان میں, اور اس میں کیا اسلوب ہے, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, بے شک شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے چھوٹے بیٹے, یہ پیار کا خطاب ہے. ہمیں سے جب کسی کو نصیحت کرنا ہوتا ہے, ایک تو ہم کو اس میں دلچسپی لیتے نہیں, بچے کو کچھ سمجھانا, بچے کو کچھ سکھانا. بہت شکایتیں آئی ہر طرف سے, گھر سے, اسکول سے اور محلے والوں سے. تو باپ کا انداز کیا ہوتا ہے, ادھر آ ذلیل, یہاں پہ بیٹھ. ایسی ایسی گالیاں, ایسی ایسی بری باتیں, اور اس انداز میں بچے کو کہا جاتا ہے, وہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے, اور وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایک کان سے سنتا ہے آپ کی باتیں, دوسرے کان سے نکال دیتا ہے, اور پتہ نہیں آپ کے بارے میں اپنے ذہن میں کیا سوچتا ہے آپ کو معلوم بھی نہیں. تعلیم اور تربیت ہمیشہ محبت سے ہو سکتی ہے, محبت کے علاوہ نہیں. بڑے کو سکھانا ہے, چھوٹے کو سکھانا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, یا معاذ واللہ انی لأحبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. دیکھو ہر نماز کے بعد میں یہ کلمات پڑھنا مت چھوڑنا, اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیسے کہا تھا, ان کا ہاتھ پکڑ کے بڑی محبت سے, اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, مجلس لگی ہوئی ہے آپ کی, اور ایک دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آئے بچے بھاگتے ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا, ان کو چوما اور بوسہ دیا, اور ان کو پاس میں بٹھایا کہ اللہ کے نبی میرے 10 بچے, آج تک میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. آپ نے کہا میں کیا کروں, اللہ نے اگر تیرے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے. اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں. جسمانی طور پر ایک جسمانی لمس دینا, بچے کو گلے لگانا, اسکول جا رہا ہے, کہیں پر باہر کام سے جا رہا ہے, آپ اس کو گلے لگائیں, محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیں, اب بیٹا جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے. کوئی سفر میں جا رہا ہے, آپ اس کو گلے لگا کر اس کو چوم کر رخصت کریں, کہا بیٹا جاؤ اللہ سے ڈرنا, جہاں کہیں بھی رہو گے نا, دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرنا, نماز برابر وقت پہ ادا کرنا, کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا, اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. آپ اس انداز میں بچوں سے سلوک کر کے دیکھیں آپ کو بچوں کی طرف سے کیا رزلٹ ملتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا. بہت باتیں سنانا, ڈانٹنا, جھڑکنا یہ بہت دور کی بات ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہو یہ نہیں کہا تو نے ایسا کیوں کیا, اور کبھی کسی کام کے لیے جو میں نے چھوڑ دیا ہو آپ نے یہ نہیں کہا تو نے یہ کیوں چھوڑ دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے سب سے اچھے اخلاق والے تھے. سارے انسانوں میں سب سے بہتر اخلاق والے کون تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بچے سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کانچ کا گلاس لے کے آ رہا تھا, اس کو ٹھوکر لگی, گلاس چھوٹ کے اس کے ہاتھ سے گر گیا, آپ نے زور سے ایک تھپڑ رسید کیا, ایسے دیکھتا ہے اندھا بن کے چل رہا ہے. بچے نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا, اور بچہ روزانہ وہ کام کرے گا بھی نہیں. آپ کو لگتا ہے بچہ روزانہ ایک گلاس توڑے گا, لیکن آپ کے مارنے کی وجہ سے, آپ کی بدسلوکی کی وجہ سے کیا ہوا, اس کے دل میں آپ کی نفرت بیٹھ گئی. اب آپ اس کو اچھی بات بھی سمجھاؤ گے, وہ ایک کان سے سنے گا, دوسرے کان سے نکال دے گا. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ, معصوم بچوں کے ساتھ ہی ایسا کریں. اگر بچہ جوان بھی ہو جائے, ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہیں. آپ نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات, اے میرے بچے میں تم کو چند چیزیں سکھا رہا ہوں, غور سے سنو ان باتوں کو. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے میرے بچے اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا گویا تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب بھی مدد کی ضرورت ہو اللہ ہی سے, جب سوال کرو اللہ ہی سے سوال کرنا, جب مدد کی ضرورت ہو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا.
اور جو نفع نقصان پہنچنا ہے اللہ کی تقدیر سے پہنچنا ہے، سب کچھ لکھ کر صحیفے خشک ہو چکے ہیں. ساری مخلوق مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، سب مل کے تم کو نفع پہنچانا چاہے اتنا ہی نفع دے سکتے ہیں جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے. بڑی محبت سے آپ نے ان کو بہت بنیادی عقائد سکھائے، یہ اپنے بچوں کو سکھائیں. لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں دیکھیں، وہ اپنے بچوں کے سامنے گئے. ہاں ایک دم پیار اور محبت ہمیشہ کام نہیں کرتا، بعض مرتبہ گاڑی جب پٹری سے اترنے لگے تو تھوڑی بہت تنبیہ بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن تھوڑی بہت ہو، انسان کا روب اتنا ہو کہ بچہ نافرمانی کرنے سے پہلے سوچے. اسی ضمن میں وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو تاکہ گھر والوں کو تنبیہ ہو کہ اگر زیادہ کچھ کیا الٹا سیدھا تو باپ پھر جو ہے کوڑا اٹھائے گا. آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے اس سے سارے لوگ پریشان ہیں، وہ موبائل فون کا فتنہ ہے. بالکل آپ جہاں جائیں جہاں ملاقات کریں لوگ شکایت کرتے نظر آئیں گے، بچے ہمیشہ موبائل فون لے کے بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اس میں الٹا سیدھا دیکھ رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. ماں باپ کو دھڑکا لگا رہتا پتہ نہیں یہ اس کے اندر کیا کر رہا ہے. اب یہ کہ بالکل یہ بند کر دیا جائے، بچوں کے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا جائے، یہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کی پڑھائی اس کے اوپر ہو رہی ہے، ٹیوشن کلاسز اس کے اوپر چل رہی ہے، ہوم ورک اس کے اوپر آ رہا ہے، تو ایک دم ان سے چھین لینا ممکن نہیں ہے. اس میں بہت بنیادی بگاڑ جو آتا ہے وہ کس وجہ سے، جیسے میں نے کہا کہ بچہ یہ نہیں سنتا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، بچہ دیکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. باپ کے ہاتھ میں ہمیشہ موبائل فون ہے اور باپ اس میں گانے بھی سن رہا ہے، بعض مرتبہ فحش چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، اور باپ کیسا معمر سفید بالوں والا اور بڑی عمر کا انسان، اور وہ اس پہ کچھ بھی الٹا سیدھا کر رہا ہے. بچہ دیکھ کے بولتا تم خود کر رہے اور تم میرے کو کیا منع کر رہے ہیں. ماں کے ہاتھ میں ہمیشہ موبائل فون ہے اور گھر میں ہمیشہ موبائل فون کا استعمال چل رہا. اب بچے کو منع کرے تو نے نہیں دیکھنا، بچہ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں مانے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے موبائل فون کے فتنے سے ابھریں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو خود اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، اسکرین ٹائم کم کرنا پڑے گا، اور جو گناہ کی چیزیں ہیں اس سے اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی، اور خیر کے معاملات میں موبائل فون کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ضرورت کی وجہ سے آپ نے بچے کو فون دلایا، محبت میں آ کے بچے نے بولا ابا میرے کو آئی فون چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا اپنے پاس بہت پیسہ ہے، گئے آپ نے دکان سے 1,00,000 روپے کا آئی فون خرید کے بچے کے ہاتھ میں دے دیا. اب اس میں ایسی پرائیویسی ہے کہ آپ خود بھی کچھ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، آپ نے دے دیا، اور وہ نئے دور کا بچہ ہے، آپ کو نہیں معلوم اس کو جو چیز معلوم ہے. ضرورت کے تحت آپ دلا رہے نا، اتنا ہی دلائیے جتنا ضروری ہے، بہت زیادہ ایک دم دل کھول کے اس پہ کچھ بھی الٹا سیدھا خرچہ مت کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ضرورت کی وجہ سے، اسکول کی وجہ سے، کالج کی وجہ سے یہ چیز ضروری ہو جائے، بچے کو پہلے بٹھائیں. بیٹی ہے بیٹا ہے کہ بیٹا دیکھو تم ہمارا غرور ہو، تم یعنی تمہارے اوپر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا سر معاشرے میں اٹھا ہوا ہے. تم ایک غلط کام کرو گے نا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سے ہٹ جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور لوگوں کے درمیان میں ساری ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی. دیکھو ہم دلا رہے ہیں لیکن اللہ سے ڈرنا، کوئی غلط کام اور خراب کام نہیں کرنا. اور دیکھو ہم دلا رہے ہیں لیکن پرائیویسی نہیں رہے گی، یہ چیز آپ بھول جاؤ. آج کے دور میں آپ معلوم کر سکتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، واٹس ایپ ہے، ایک واٹس ایپ بچے کے فون میں ہو سکتا ہے، ایک واٹس ایپ کی کاپی آپ کے فون میں ہو سکتی ہے. ٹیلی گرام ہے، ایک کاپی اس کے فون میں ہوگی، اس کی ایک کاپی آپ کے فون میں ہوگی. کیا میسج آ رہے ہیں، کس کے آ رہے ہیں، کس کے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو سکتا ہے. بہت زیادہ فضول چیزیں، اسنیپ چیٹ ہے اور انسٹاگرام ہے اور فلاں چیزیں، بچوں کو ضرورت بھی نہیں. کیا کرنا ہے اس کو دن رات فوٹو کھینچ کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کے، فیس بک ہے، نہیں کرنا ہے. تو ایک محدود انداز میں آزادی دیجیے، اور یہ کہیے ابتدا سے اس کو اسٹک رکھیے، ہمارے پاس فون رہے گا، رات میں اتنے بجے بند کرنا پڑے گا، اتنے بجے رکھ دینا پڑے گا، نماز کے اندر کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، ہم دیکھیں گے تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو.
اس انداز میں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو فتنے سے بچا سکتے ہیں. آپ نے دے دیا اور دے کر غافل ہو گئے اور چھوڑ دیا, اور اس کے بعد میں 3-4 سال 5 سال کے بعد میں آپ کو ہوش آ رہا ہے, ارے بچے کیا کر رہے ہیں, اب وہ بچے آپ کے کنٹرول میں آنے والے نہیں ہیں. آخری بات انشاءاللہ پھر میں اپنی بات ختم کروں گا. جب بچے بالغ ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے عشق بازی کا فتنہ. انسان کی طبیعت کے اندر ایک بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے, عورت مرد کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور آج کی جو ہماری سوسائٹی ہے, معاشرہ ہے, جو بگاڑ ہے ہمارے ماحول میں, بچے اسکول میں ہوتے ہیں, بہت کم عمر بچے, 11ویں 12ویں کے بچے, لیکن کیا ہے ماحول, فلاں کے ساتھ افیئر, فلاں کے ساتھ چکر ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, پتہ نہیں معشوقائیں, محبت, عشق اور اس طرح کی ساری چیزیں. یہ چیزیں اس وقت میں قابو میں آ سکتی ہیں, اس وقت میں کنٹرول میں آ سکتی ہیں جب گھر کا ماحول پاکیزہ ہو. نماز کی پابندی اگر آپ کرا رہے ہیں بچوں سے, آپ کے بچے یہ سب معاملات میں بہت امکان ہے کہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے. بچہ ہے, بچی ہے, کالج جا رہے, اسکول جا رہے, بیٹا تم نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ نماز پڑھیں گے, ان کے اندر خود بخود طہارت کا ایک معاملہ رہے گا, ہم نے ناپاک نہیں ہونا ہے. کیوں؟ اگلے وقت کی نماز پڑھنی. ان کو طہارت سکھائیں, ان کو بتائیں طہارت آدھا ایمان ہے, طہارت نہیں رہے گی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ آدھے ایمان کے بغیر دنیا سے جاؤ گے. نماز ان کو سکھائیں, قرآن کی تلاوت کی پابندی کرائیں. صبح شام نیند سے اٹھنا ہے, نماز کی پابندی کے بعد میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت. قرآن کھول کے بیٹھو, پڑھو ہمارے سامنے. اور یہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی محلے کے اندر فلاں کا فلاں کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, فلاں کو فلاں کے ساتھ عشق ہو گیا, اور فلاں کی بچی بھاگ گئی, فلاں کے معاملات ایسے ہو گئے, یہ باتیں گھر کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے. جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بچوں کے اندر, ارے صاحب کر رہے ہیں, بڑے کر رہے ہیں, ہم نے کرے تو کون سا غلط ہے, ٹھیک ہے پھر یہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی قدر کریں. یہ ہیرے, یہ نگینے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے, نوازا ہم کو اللہ تعالیٰ سے. ان ماں باپ کو دیکھے جن کو شادی کے کئی سال کے بعد اولاد نہیں ہوتی, پریشان ہوتے ہیں, در در بھٹکتے ہیں, طرح طرح کے علاج کراتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. کیا کچھ ماں باپ نہیں کرتے. اللہ نے ہم کو اولاد سے نوازا, بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ اولاد ہے جو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ خیر کا سلوک کرے گی. یہ اولاد ہے جو بڑھاپے کے اندر سہارا بنے گی. یہ اولاد ہے جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد میں یہ اولاد ہمارے لیے دعائیں کرے گی. او ولد صالح یدعو لہ, ایسا نیک بچہ جو تمہارے مرنے کے بعد میں تمہارے لیے دعائیں کرے. اور یہ اولاد ہوگی جب ہم مرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں گے اور مومن کا درجہ بلند ہوگا. مومن حیرت سے کہے گا اللہ کیسے, میرا تو انتقال ہو گیا, میرا نام اعمال تو بند ہو گیا, کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی, اس کی وجہ سے کیا ہوا, تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں. اپنی بچیوں کی پردے کی فکر, بچیوں کو جو ہے پاک بازی کی تعلیم دینا, اور بری صحبتوں سے, بری باتوں سے بچانا, اپنے بچوں کو بری صحبتوں سے اور بری باتوں سے بچانا, ان کے دین کی فکر کرنا, یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ضروری بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.